السلام علیکم ناظرین، میں اپنے پروگرام صورتحال میں اپنے پینلسٹ غلام نبی سمرو صاحب اور قاضی انور صاحب کے ساتھ آج کا پروگرام ہم کوشش کریں گے کہ دیکھیں کہ ملک میں کون سی سیاسی تبدیلیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، ان پر بات چیت کریں گے، جاننے کی کوشش یہ کریں گے کہ ملک میں اس وقت کون حکومت کر رہا ہے، کون رول کر رہا ہے، کس کا حکم چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر گزشتہ حکومت نے مہنگائی کو کم نہیں کیا یا کنٹرول نہیں کیا تو اس حکومت کے بھی ہمیں جو ہے وہ ایسے اقدام نظر نہیں آ رہے ہیں جس سے مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہو یا ہو رہی ہو۔ عام آدمی جو ہے وہ کافی پریشانی میں ہے۔ اس کے علاوہ ہم دعا زہرا کا جو کیس جس کی کل سندھ ہائی کورٹ نے دی، تو ہم اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ یہ مسئلے جو ہے بار بار کیوں اٹھتے ہیں، اس قسم کے جو کیسز جو ہمارے سامنے کیوں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں، ہمیں ایک بہت پازیٹیو ایک جو ہے وہ ڈیسیژن سندھ گورنمنٹ کا نظر سے گزرا ہے کہ جناب اکبر لغاری سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ 1500 تقریباً جو ہے وہ میوزک ٹیچر سندھ حکومت کے اسکولز میں جو ہیں وہ اپائنٹ کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک ہوا کا جیسے تازہ جھونکا ہے وہ محسوس ہو رہا ہے، تو ہم اس چیز کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ قاضی صاحب، آج میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت ملک میں حکمرانی جو ہے وہ کس کی ہے، کون حقیقت میں جو ہے وہ حکمرانی کر رہا ہے؟ جی تھینک یو، بڑا ٹپیکل کوسچن آپ نے کر لیا کہ حکمرانی کس کی ہے۔ حکمرانی تو جن کی چل رہی ہے 47 سے انہیں کی ہے، بس ان کے انداز اطوار اور بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے۔ پالیسی وہی چل رہی ہے کہ ایک مخصوص طبقے کو فائدہ پہنچائیں اور باقی پورے پاکستان کے عوام کو بالکل آپ ایسے رکھیں کہ وہ بات بھی نہ کر سکے۔ اور یہ ریسنٹ ہمیں دیکھنے میں آ گیا کہ دیکھیں، مہنگائی کے لیے مارچ کیا تھا، وہی آپ کی اتحادی حکومت اب وہ حکومت میں آ گئی، بظاہر تو وہ آ گئے نا، اور پی ٹی آئی حکومت چلی گئی، لیکن کیا مہنگائی ختم ہو گئی؟ تو جواب نہ میں آتا ہے۔ تو جو یہ ان کے پاس کیا پروگرام تھے، بہت بڑے پروگرام تھے، مفتیٰ اسماعیل صاحب کی باتیں سن لیں کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، آئی ایم ایف سے ہم ٹاک کریں گے۔ اب وہی کہانی جو اپوزیشن میں مفتیٰ اسماعیل صاحب کر رہے تھے، اب پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں کہ آپ نے ان سے بہتر نیگوشیشن کیوں نہیں کی، ہم نے ان کو 6 مہینہ روک کے رکھا، ورنہ یہ ہم سے پتہ نہیں کیا کیا چاہ رہے تھے۔ اور اب یہاں تک آپ کی یہ حکومت کتنے بلند بانگ دعووں سے آئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسی گورنمنٹ ملازم کی تنخواہ بڑھائیں گے تو بھی پوچھیں گے آئی ایم ایف سے۔ تو کیا حکمرانی آئی ایم ایف کی ہے؟ اب دیکھیں نا، آپ کے سوال کے جواب میں یہ ساری چیزیں مجھے ذہن میں آ رہی ہیں کہ ہے کس کی۔ اچھا، اب یہ آ گیا کہ جو بھی افسرس ہوں گے، خاص طور پہ بیوروکریسی جو آپ کے یعنی کہ بیک بون ہوتی ہے آپ کی گورنمنٹ کا، اس کی پوسٹنگ کے اوپر، اس کے ٹرانسفر کے اوپر، اس کے پروموشن کے اوپر آپ نے ایک ادارے کو بٹھا لیا، تو کیا حکمرانی ان کی ہے؟ تو یہ تو مطلب پولیٹیشین کی تو مجھے لگ نہیں رہی ہے نا حکمرانی۔ دیکھیں آپ کیا پوزیشن بن رہی ہے آپ کے جو ایکس چیئرمین صاحب وابڈا کے، وہ جیسے ہی ریٹائر ہوئے ہیں، بلکہ ان سے استعفیٰ لیا گیا، اس کے اوپر نیب نے ریفرنس داخل کر لیا 148 ارب روپے کا، اور اس کو طلب کر لیا، تو وہ تو نہیں گئے، وہ تو چلے گئے فرانس۔ تو حکمرانی کس کی ہے؟ اب ایک بیچارہ 5000 روپے کا مجرم چور، اس کو تو پکڑ لیتے ہیں، لیکن 148 ارب روپے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، لیکن ایک ریفرنس ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ چھوڑنے والے کون ہیں؟ وہ سارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو ای سی ایل میں کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھ کے نام داخل کریں اور ہم سے پوچھ کے نام نکلوائیں۔ تو گورنمنٹ کس کی ہے؟ تو یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ گورنمنٹ کس کی ہے، بس میں نے کچھ آپ کو کلو دے دیے کہ شاید آئی ایم ایف کی ہو، شاید اسٹیبلشمنٹ کی ہو، شاید جوڈیشری کی ہو۔ ہے کس کی؟ ابھی تک پاکستان عوام یہ بیچارے پریشان ہیں کہ مہربانی کر رہے ہیں ہمیں جینے کا حق دیں، اور ہمیں حق حکمرانی جو ہمارا آئین دے رہا ہے وہ ہمیں دیں۔ ابھی تک تو مشکل نظر آ رہا ہے۔ سمرو صاحب، قاضی صاحب نے تو ابھی بتایا کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ملک میں حکمرانی جو ہے وہ کون کر رہا ہے، اور ہم سب عوام جو ہے وہ کنفیوزڈ اس بات میں ہے کہ ہمیں کون جو ہے وہ اس وقت رول کر رہا ہے۔
لیکن ایک کویسچن جو ہے وہ اور بھی ہے، بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ عمران خان جب سے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی ہے اس کے بعد ہمیں بہت غصے میں نظر آ رہے ہیں، اور ہر وقت جو ہے وہ غصے میں اور ایک قسم کی جو ہے وہ بہت جلدی میں نظر آتے ہیں، لیکن کوئی عملی قدم بھی ان کا جو ہے نظر نہیں آتا ہے۔ غصہ اور جلدی ان کی جو ہے بہت زیادہ ہمیں آبویس نظر آ رہی ہے، تو اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ شکریہ۔ تحریک انصاف ایک جماعت کے طور پر اس کا جو ویژن تھا، تحریک انصاف نے یہ کوشش کی اور پاکستان کے عوام کو یہ یقین دلایا کہ وہ پاکستان میں جب اقتدار میں آئے گی تو اس کا جو طریقہ کار ہوگا وہ اور سیاسی جماعتوں سے الگ ہوگا، تب میرٹ کی حکمرانی ہوگی اور پاکستان آپ کو تبدیل ہوتا نظر آئے گا۔ مگر ایسا ہوا نہیں۔ تحریک انصاف کے الیکٹیبلز، اس کا حکمرانی کا انداز، اس کی انکمپیٹنس، کئی وجوہ ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ جو خواب پاکستان کے عوام کو دکھائے تھے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوئے۔ تو اس دوران یہ بھی ہوا کہ اقتدار پر ان کی گرفت جو ہے وہ کمزور ہو گئی، اور اپوزیشن جو ہے وہ عدم اعتماد کی موو کو کامیاب کر کے خود اقتدار میں آ گئی اور خان صاحب کو چلتا کر دیا۔ تو کوئی بھی جو بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے، جو بھی عملی سیاستدان ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اقتدار میں آ کے اپنے منشور پر، اپنے طریقہ کار، اپنے سیاسی پر عوام کی خدمت کرے۔ تو خان صاحب یہ سمجھتا تھا کہ اسے کم سے کم 10 سال ملنے چاہیے کہ وہ پاکستان کے عوام کی خدمت کرے، مگر وہ خدمت کر نہیں پایا۔ تو جب وہ باہر نکلا تو اسے لگا کہ جو مجھے چلا رہے تھے، جو الیکٹیبلز تھے یا جو سیاستدان تھے، جو مجھے گنتی پوری کر کے دے رہے تھے، انہوں نے مجھے ابھی کے بار عدم اعتماد سے نہیں بچایا۔ ایک تو غصہ ان کا یہ ہے، اور پھر جب اقتدار تھے وہ باہر آ گیا تو وہ لوگ اقتدار میں آ گئے، جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، جن کے خلاف وہ 2018 کے انتخابات میں زبردست کیمپین کر کے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ برائی کی علامت ہیں، یہ پارٹیاں جو ہیں یہ کرپٹ ہیں، وہ لوگ اقتدار میں آ گئے۔ تو خان صاحب کو اس کا بھی غصہ ہے۔ پھر اقتدار گنوانے کا بھی غصہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں اور پھر دوسرے دن آپ جو ہے وہ وزیر اعظم نہ رہیں۔ تو ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے کہ ایک تو نازک مزاج ہیں ہم بھی، ایک تو نازک مزاج ہیں ہم بھی، اور یہ چوٹ بھی نہیں ہے ابھی۔ تو یہ چوٹ جو ہے نا وہ خان صاحب جو ہے نا وہ خان صاحب کو چین نہیں لینے دے رہی۔ پھر دوسرا جو اس کی مطلب کور کمیٹی ہے یا جو اس کے مشیران کرام ہیں، انہوں نے شاید ان کو یہ سمجھایا کہ اس حکومت کو بجٹ بھی نہیں پیش کرنے دینا، کوشش کرنا ہے کہ اس کو ہم لانگ مارچ سے اس سے گھیر کے اور ان سے نئے انتخابات کا اعلان کرا کے اور ایک کیئر ٹیکر حکومت لا کے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ جو اتحاد ہے یہ 2023 تک حکومت چلانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس میں کیا ہوا کہ خان صاحب کا وہ لانگ مارچ بھی ناکام ہو گیا۔ وہ کما کو اتنے 20 لاکھ آدمی جو انہوں نے کہا تھا وہ نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو اسی وجہ سے ان کو بہت سے غصے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے جیسے ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا ایریا لوز کر رہی ہے، پولیٹیکل وزن جو ہے وہ گنوا رہی ہے، اور اپوزیشن کا اتحاد جو ہے وہ گین کر رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ استحکام کی طرف جا رہا ہے۔ قائد صاحب، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف نیریٹیوز آتے آتے اب ایک بہت ہی نیا اور خطرناک نیریٹیو جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی اور عمران خان صاحب کے طرف سے جو ہے وہ آ رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور ان کا ایک ایم این اے ہے، اس نے تو اس حد تک انتہائی میں سمجھتی ہوں بہت خطرناک ایک بیان بھی دیا ہے کہ اگر عمران خان کی ذات کو کچھ ہوا تو میں خود کش حملہ کر دوں گا۔
تو اس قسم کے بیانات دینے والوں کے خلاف حکومت نے کوئی کارروائی کیوں نہیں کی اور ان کو بخش کیوں دیا جاتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو بہت معصوم لوگوں کو جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے یا ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نظر انداز ہو رہی ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ وہ سازش کے جو ایک نیریٹو بنا تھا اس سے یہ کہانی اب آ گئی ہے کہ اگر IK صاحب کو کچھ ہو گیا، ہم سارے سب کے لیے دعا کرتے ہیں خدا نہ کرے ان کو کچھ ہو جائے، اور پاکستان میں ہوا بھی ہے نا، آپ کے 2 وزیر اعظم ان کو قتل کر دیا گیا، 51 میں دیکھیں اور 2007 میں دیکھیں، تو یہ چیزیں انہونی بھی نہیں ہیں، تو اس کے لیے اس کی پروڈکشن پوری کرنی چاہیے. لیکن یہ جو نیریٹو ابھی بنا تھا سازش کا، اب وہ آگے پہنچا ہے کہ اگر کچھ اس کو ہو گیا تو اس کے لیے طریقہ کار موجود ہے، سیکیورٹی بڑھا دیں، حکومت کے اوپر پریشر بڑھا دیں. یہ کہنا، اور صرف ایک کیمرے نے نہیں کہا، یہ آپ دیکھ لیں شہزاد گل سے لے کے اور مطلب سارے جو منسٹر اس وقت تھے، یہ آپ کے شہریار آفریدی تھے، یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو خودکش حملہ کر دیں گے. غلام سرور جو اس وقت کے منسٹر تھے آپ کے آبا بازی کے، اس نے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بارود باندھ کے اور جو اس وقت کی اپوزیشن اب حکومت میں اس کے اوپر یہ حملہ کر دوں. کچھ نہیں ہوتا ہے. ان لوگوں کا یہ نیریٹو ہے کہ یہ حکومت کمزور ہے، اس کو اور کمزور کریں. اور جو ابھی آپ کے جس MNA صاحب کی بات کر رہے ہیں کراچی والے، وہ تو اٹیک کیا تھا انہوں نے جا کے سندھ ہاؤس پہ، کچھ نہیں ہوا اس کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا، ہزاروں ایسے ہمارے جوان ہیں جو خود کش حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اب یہ اتنا اس ملک میں جس میں سیکیورٹی کا رسک اتنا زیادہ ہے، اس میں ایک MNA آئینی طور پہ بنا ہوا اپنے پارلیمنٹ کا، اگر وہ یہ کہے اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ ہو، تو یہ تو حکومت کی انتہائی کمزوری ہے کہ وہ اس کے اوپر قرار واقعی اس کو لے کے تو آئیں کورٹ میں، اور کچھ نہیں کر سکتے. FIR تو کاٹیں اس کے اوپر. اتنی دھمکی آپ دے رہے ہو، کس کے اوپر خود کش حملہ کرو گے؟ آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ سٹنگ چیف منسٹر آپ کے محمود خان صاحب KPK کے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو افغانستان چلا جاؤں گا، یا میں اپنا فورس لے کے اور میں وفاق کے اوپر حملہ ور ہو جاؤں گا. یہ تو ہے پوزیشن. یہ بیچارے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ صرف اپنی حکومت بچانے کے چکر میں اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ان کو یہ جو آئین اور قانون کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر بھی ایکشن نہیں لے رہے. ان کو لینا چاہیے، ورنہ یہ جو ابھی کہانی چل رہی ہے، یہ جو ینگ ان کے ہوں گے، نوجوان ہوں گے، جو بالکل ایک قسم کے جیسے پاگل قسم کے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں نا 12 18 سال کے 20 سال کے، وہ ایسے کام کر بھی جائیں گے. ہمارے ہاں تو خودکش حملے ہو رہے ہیں. اور جو دیکھیں، جو لوگ جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو کوئٹہ سے نکلتے ہیں، ایک بچہ نکلا کوئٹہ سے، وہ پڑھتا ہے آپ کے اسلام آباد کے یونیورسٹی میں، اور پڑھتا ہے لٹریچر اردو میں، تو یعنی کہ وہ اقبال کو پڑھتا ہے، یعنی کہ وہ غالب کو پڑھتا ہے، یعنی کہ وہ فیض کو پڑھتا ہے. اس بچے کو تو آپ نے گم کر دیا. اس کے لیے حکومت کچھ نہیں کر رہی کہ بھائی اس کو تلاش کریں، اس کی کیا اس کی تکلیف کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ایلیگیشن ہے. کوئی ایلیگیشن نہیں ہے اس کے اوپر. وہ بچہ پڑھ رہا ہے، گریجویشن کر رہا ہے، اس کو آپ پکڑ لیتے ہو. یہ جو آپ کے آمنے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم خود کچھ حملہ کر لیں گے، ان کو آپ کچھ نہیں کہتے. تو یہ برائے مہربانی عوام کو اعتماد دیں. اگر اس قسم کے کوئی غیر ذمہ وارانہ اور جس میں دھمکی ہوتی ہے، اس قسم کے بیانوں کو آپ روکیں گے نہیں تو بہت سارے لوگ اور بھی آ جائیں گے. آپ کی حکومت کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے گی. آپ اپنی حکومت سے قانون اور آئین کے مطابق کام لیں. سمرو صاحب، ملک تو ہمارا جو ہے وہ سیاسی اور معاشی مسائل میں بہت گھرا ہوا ہے، لیکن ہم اگر ایک دوسری سائڈ دیکھیں تو ہم اپنے بچوں کے اندر ایک نیا مسئلہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں ٹیلی فون کا یا سیل فون کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اس پہ مختلف اپلیکیشنز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. PUBG ایک گیم ہے جس کی وجہ سے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، اور اسی گیم کھیلنے کی وجہ سے ایک لڑکی جو ہے دعا زہرا اپنے گھر سے نکل گئی اور پھر وہ پنجاب چلی جاتی ہے. وہاں پہ وہ ایک لڑکے سے شادی کر لیتی ہے، لیکن اس کے پیرنٹس کا کہنا ہے کہ وہ انڈر ایج ہے اور وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی. اور جب اس کو سندھ ہائی کورٹ جو ہے اپیئر کرواتی ہے کورٹ میں، تو اس کے بعد اس کے فیک ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ جمع کروائے جاتے ہیں، اور اس کے پیرنٹس کے مطابق کہ ہماری شادی کو اتنا ٹائم نہیں ہوا ہے، وہ 18 ایئرس کی نہیں ہوئی ابھی تک.
تو ایک بچی جو ہے وہ ایک صوبے کے قانون کی وجہ سے تو وہ ابھی انڈر ایج ہے، لیکن وہ پارلیمنٹ میں قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرے صوبے میں جو ہے وہ شادی کرنے کے قابل ہے۔ تو یہ سارے مسئلے جو ہیں ان کو ہم کس طرح سے ریزالو کر سکتے ہیں، یا ہمارا ملک جو ہے وہ کس قسم کے مسائل میں گھرا ہوا ہے؟ یہ مسئلے تو ہمارے روز کے ہیں، ہم کیا کریں کہ یہ مسائل جو ہیں وہ کم سے کم ہوں، کیونکہ اب وقت جو ہے وہ بہت ہی نازک ہو رہا ہے جس میں لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں وہ ہمارے شاید ہاتھوں سے نکل رہے ہیں۔ تو پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا سوال جو ہے انتہائی اہم ہے۔ ہم 22 کروڑ لوگوں کا وطن ہے، جس میں لازماً 11 کروڑ لڑکیاں ہوں گی اور 11 کروڑ لڑکے ہوں گے، اور مرد میل اور فیمیل۔ تو ہمارا سارا معاشرہ جو ہے نا وہ پدر چاہیے، مرد کے بنائے ہوئے قانون اور مرد کے حق میں بنائے ہوئے قانون پر بنا ہوا ہے۔ اس میں ایک لڑکی، ایک بیٹی، ایک عورت اہمیت نہیں رکھتی۔ پھر ہمارے جو ادارے ہیں، جو آپ کے سوال میں کہ ہمارے اداروں کا جو رویہ ہے خاص طور پر مطلب ان نوجوانوں کے لیے، پھر وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں جنہوں نے اپنے فیصلے کیے یا نہیں کیے، یا نئی سوشل میڈیا جو آپ نے کہا کہ دعا زہرا جو ہے وہ PUBG میں گیم کے اثر میں آ کے اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ مگر کیا ہمارا سارا معاشرہ، ہمارے سارے ادارے، ہمارے سارے قانون ساز ادارے، ہماری مقننہ، ہمارے والدین، کیا ہم سب یہ بے رحم ہیں کہ ہم اب یہ جو زمانہ ہے، گزشتہ صدی کی 2 دہائیاں اور 21 صدی کے ابھی ہم 22ویں سال میں ہم چل رہے ہیں، 2 دہائیاں یہ بھی، تب سے ان 4 دہائیوں میں انسانیت نے زبردست ارتقا کی ہے، اور رصد کے ذرا بھی بڑے ہیں، انفارمیشن کے ذرا بھی بڑے ہیں۔ ہمارے یہاں سیل فون آ گیا ہے، ہمارے یہاں کمپیوٹرز آ گئے ہیں، ہمارے یہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ کیا ہمارے علماء نے، ہمارے ٹیچرز نے، ہمارے تعلیمی اداروں نے، ہمارے عدالتوں نے، ہمارے نظام نے، ہماری مقننہ نے یہ دیکھا کہ اس سب کا اثر جو ہے وہ ہمارے بچے پر، ہمارے نوجوان پر کیا پڑ رہا ہوگا؟ آیا اس سے جو کیمسٹری بھی پڑھ رہے ہیں، اسے میتھ بھی پڑھ رہے ہیں، اسے میڈیکل کی کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں گیم بھی کھیل رہے ہیں، اس کے سلپ ہونے کے بھی خطرات ہیں، اس کے اسی مطلب انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اس کے کامیاب ہونے کے بھی امکانات ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ قانون سازی ہو جانی چاہیے، اور پھر یہ پورے پاکستان کے لیے ایک طرح کی قانون سازی ہو، اور سب صوبے بھی ایک طرح سے کریں کہ عورتوں، خاص طور پر لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے، ان کی شادیوں کے لیے، ان کی زندگیوں کے لیے لازمی ہے کہ ان کے شادیوں کی عمروں کے یہ اور ان سارے مسئلوں کے لیے نئی قانون سازی کی جائے، نئے زمانے کے حساب سے، نئے زمانے کے تقاضوں کے حساب سے۔ آپ کے سوال کا آخری حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری۔ میں ہمیشہ جب بھی آپ کے سوسائٹی بیس ایشوز کوشش ہوتی ہے آپ کی کہ ہمارے ہمسری یوٹیوب چینل پر ہم سماجی آگاہی دیں، تو آپ کے کم سے کم تقریباً ہر پروگرام میں ہمارا ایک سوال جو ہے وہ کرنٹ افیئر سے الگ ہو کے سماج سے اور ہمارے سوشل ایشوز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ تو آج کا آپ کا سوال یہ ہے کہ سب سے جو زیادہ ذمہ داری ہے، میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک بچہ ہے وہ ایک گھر میں بڑا ہو رہا ہے، تو پہلی ذمہ داری جو ہے نا وہ اس کے والدین کی ہے۔ اگر اس کے والدین یہ چاہیں، اس کے لیے وقت نکالیں، اس کو انسان سمجھیں، اس کو ایک شاگرد سمجھیں، اسے ایک طالب علم سمجھیں، ایک معصوم سمجھیں، اس کی تربیت میں اگر والدین حصہ نہیں لیں گے تو دنیا کے بھلے کتنے بھی قوانین آپ بنا لیں،
وہ بریچر ہو جائے گا، وہ قانون شکن ہو جائے گا۔ تو یہاں آپ کے سوال کے جواب میں یہ ہے کہ سب سے پہلی ڈیوٹی جو ہے، جب تک قوانین بنے، جب تک یہ بنے، تب تک والدین یہ کوشش کریں کہ موجود فی زمانہ جو زمانہ کی چال ہے ہمارے یہاں، ہمارے سماج کا جو طریقہ کار ہے، اس میں ہمارے بچے کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور با کردار بنیں اور تعلیم یافتہ بنیں، ایک اچھے پاکستانی کے طور پر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں سندھ گورنمنٹ سے کئی جو ہے وہ شکایتیں بھی ہو سکتی ہیں، اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کل میں نے ایک پوسٹ دیکھی یا نیوز سنی تو سندھ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے، بلکہ اکبر لغاری صاحب نے جو ہے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 1500 ٹیچرز موسیقی کے جو ہیں وہ اپوائنٹ کریں گے مختلف اسکولز میں۔ تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا اثر جو ہے معاشرے پہ کیا ہوگا، اور ہم فنون لطیفہ میں جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے ایکسل کریں گے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک روٹی ایک بندے کا پیٹ تو بھر سکتی ہے، لیکن ایک اچھا گیت بہت سارے لوگوں کو ذہنی طور پہ ان کو ریلیکس کر سکتا ہے۔ اور موسیقی تو آپ دیکھیں نا کہ فطرت میں شامل ہے، اور یہ ان کا اچھا فیصلہ، میں تو اس کی تعریف کروں گا اگر یہ امپلیمنٹ بھی کر جائیں، جو تھوڑے سے مشکل بھی لگتے ہیں کہ 1500 ٹیچر۔ اچھا یہ ہے آپ کے ایلیمنٹری کالجز جتنے بھی آپ دیکھ لیں نا، وہاں پہ آپ کے ابھی بھی میوزک ٹیچرز اپوائنٹ ہوتے ہیں جو ان بچوں کو جو وہاں پر پڑھتے ہیں ان کو میوزک کا سبق دیتے ہیں۔ تو خاص طور پہ دیکھیں جیسے ہی معاشرہ پرامن ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی احساسات کو ایکسپریس کرتا ہے، اس کے لیے گاتا ہے، بجاتا ہے، موسیقی ہے، پھر وہ ڈانس وغیرہ کرتا ہے۔ یہ سارے آپ کے احساسات ہیں، خوشی کا اظہار ہے، ریلیکسیشن ہے۔ آپ تو دیکھیں نا کہ آپ ہم جو سندھ کے کہتے ہیں کہ ہم مونجو دڑو کے تہذیب کے جو وارث ہیں، تو دیکھ لیں کہ مونجو دڑو میں وہ سمبھر آپ کو ملتی ہے، ڈانسنگ گرل ملتی ہے، تو وہ خوشحالی کی ایک علامت تھی۔ اس خوشحالی کو پھر کیسے ایکسپریس کرتے تھے، تو یہ انداز تھا۔ ابھی بھی دیکھیں نا، آپ چلے جائیں، آپ لاہور میں چلے جائیں تو کیا آپ کو وہاں پہ موسیقی سکھائی جاتی ہے، آرٹ سکھایا جاتا ہے، فنون لطیفہ سکھایا جاتا ہے، ڈراماز وغیرہ۔ تو یہ ایک لنک ہے آپس میں۔ اور پیچھے چلے جائیں، نام آپ کو لیں جیسے مغلیہ دربار کا ایک تانسین تھا، ایک تانی بیگم تھی، تو یہ موسیقی تو جڑی ہوئی ہے سب کے ساتھ۔ اور موسیقی مطلب دیکھیں، جھرنا جب بہتا ہے موسیقی ہوتی ہے، ایک جب کوئل کوکتی ہے تو موسیقی ہوتی ہے، جب ایک مور جب وہ اپنی آواز، تو یہ ساری ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کوئی فلم آئی ہے، انڈین فلم ہے، انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، انہوں نے کوئی میوزک کا آرٹیفیشل کوئی ساز استعمال نہیں کیا، کیمرہ، کمپیوٹر اور بندے انہوں نے چھوڑ دیے۔ 1800 میل انہوں نے جنگل میں سفر کیا ہے، اور جا کے جو بھی پرندے تھے ان کی جو بولیاں بولنے والے پرندے، ان کو لے کے اس سے موسیقی بنائی ہے، کوئی اس میں ساز آرٹیفیشل نہیں ہے۔ تو موسیقی تو آپ کی فطرت میں شامل ہے، اور یہ بہتر ہی ہوگا۔ اس میں ہوں گے کچھ نہ کچھ بہت سارے کچھ ایسے لوگ ہوں گے آرتھوڈکس قسم کے، وہ اس کو پتہ نہیں کہاں لے کے جائیں گے، وہ کہیں گے۔ میں تو بچپن سے سنتا ہوا آ رہا ہوں، جب ایون ضیاء الحق مرحوم کی حکومت تھی، اور جو دیکھیں کہ وہ انتہائی سخت قسم کی حکومت تھی، اور وہ مذہبی حساب سے، تو اس وقت ایک چھوٹا سا پروگرام چلتا تھا، پی ٹی وی ایک ہی تھا، پی ٹی وی پہ پروگرام چلتا تھا، تو اس میں ایک پورا درس دیا جاتا تھا، آدھے گھنٹے کا پروگرام، جس میں یہ افشاں والی یا یہ جو لڑکے سارے عالمگیر والے وہ آتے تھے، ان کو سکھائی جاتی تھی، پھر وہ لوگ جا کے اور وہ پرفارم کرتے تھے 23 مارچ وہاں پہ، اور قومی نغمے وہ گاتے تھے جا کے۔ تو موسیقی تو بری نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ 65 کی وار میں، اور میڈم نور جہاں کے وہ گانے، وہ یہ پتر ہٹا پہ نہیں بک دے، تو یہ تو موسیقی ہے ہماری نا۔ تو یہ موسیقی کو ہم بہتر سمجھتے ہیں، جس سے آپ اپنے جو احساسات ہیں وہ کر سکتے ہیں، ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ کا مارچ پاسٹ ہوتا ہے، اس میں موسیقی ہوتی ہے، اس کے بغیر آپ کے مارچ پاسٹ، آپ کے وہ صفائی، وہ اس کی وہ چال نہیں بن سکتی، جیسے وہ ڈرم بیٹنگ ہوتی ہے، موسیقی ہے۔ آپ کے جب ہمارا جب قومی ترانہ بجتا ہے تو وہ موسیقی ہوتی ہے نا۔
سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو موسیقی کو کچھ لوگ کہیں گے لیکن بہت سارے لوگ اس کو سپورٹ کریں گے. ہاں یہ میرٹ پہ ہونے چاہیے, جو واقعی موسیقی میں اچھی خاصی علم رکھتے ہیں ان کو لے کے آ کے ان بچوں کو سکھانا چاہیے. تو یہ جو ہمارے ہاں نا یہ سپریشن کا ماحول ہے, اس سے کچھ لوگ نکلیں گے اور وہ کچھ انسان بہتر بنیں گے, بجائے جو یہ خودکش حملہ وار بمبار بنیں گے. یہ اچھے انسان بنیں گے. اچھے انسان کو بنانے کے لیے موسیقی کا اہم کردار ہے. ناظرین, امید ہے آج کا پروگرام آپ سب کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہماری فریش نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں. اللہ حافظ.